علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک کشمیری خاندان سے تھا۔ والد شیخ نور محمد ایک متقی شخص تھے اور والدہ امام بی بی ایک نیک سیرت خاتون تھیں۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی۔ مری کالج سے ایف اے کیا، جہاں آپ کے استاد مولوی میر حسن نے آپ کی فکری نشوونما میں اہم کردار ادا کیا۔ ایف اے کے بعد علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں بی اے اور پھر ایم اے کیا۔ آپ کے اساتذہ میں سر تھامس آرنڈ شامل تھے، جنہوں نے آپ کو مغربی فلسفہ سے روشناس کروایا۔ 1905 میں آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے، جہاں کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ میں ڈگری حاصل کی اور بعد ازاں جرمنی کی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ مکمل کی۔ آپ کا مقابلہ دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پیرسا تھا۔ علامہ محمد اقبال 1877 سے 1938 20ویں صدی کے ایک عظیم شاعر، فلسفی، مفکر اور سیاسی رہنما تھے، جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی فکری اور روحانی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کو مفکر پاکستان، شاعر مشرق اور حکیم الامت جیسے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے خیالات نے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکی اور پاکستان کے قیام کی فکری بنیاد فراہم کی۔ علامہ محمد اقبال نے مشرقی تصوف، اسلامی فلسفہ اور مغربی افکار کو یکجا کر کے ایک نیا فکری نظام پیش کیا۔ ان کا بنیادی پیغام خودی کا تصور تھا، جس کا مطلب ہے انسان کا اپنے اندر موجود مقام و منزلت کو پہچاننا۔ وہ انسان کو ایک فعال، تخلیقی اور خود مختار ہستی تصور کرتے تھے۔ علامہ محمد اقبال کا عقیدہ تھا کہ وہ مسلمان قوم کو اپنی اصل پہچان، تاریخ اور روحانی اقتدار کی طرف لوٹنا ہوگا۔ انہوں نے مغربی مادیت پر شدید تنقید کی، مگر مغربی سائنس اور فکری ترقی سے بھی سیکھنے پر زور دیا۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے۔ فارسی میں آپ کی ابتدائی اور فکری شاعری زیادہ ہے، جیسے اسرار خودی، رموز خودی، پیام مشرق، زبور انجم۔ اردو میں آپ کی شاعری زیادہ عوامی اور قومی بیداری کا ذریعہ بنی، جیسے بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان اعجاز۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری کا مقصد محض حسن و جمیل کا اظہار نہیں، بلکہ امت مسلمہ کو بیدار کرنا اور ایک انقلابی پیغام دینا تھا۔ ان کی نظموں میں جوش، ولولہ اور فلسفہ موجود ہے۔ علامہ محمد اقبال سیاست میں بھی سرگرم رہے۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے فعال رکن تھے۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں انہوں نے مشہور خطبہ اعلیٰ آباد دیا، جس میں انہوں نے پہلی بار برصغیر کے شمال مغربی مسلم اکثریتی علاقوں میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا۔ یہی تصور بعد میں پاکستان کے قیام کا نظریاتی پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اگرچہ پاکستان کا قیام ان کے بعد ہوا، لیکن اس کی نظریاتی بنیاد علامہ محمد اقبال نے رکھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ قومیت کا تصور دیا، جو کہ مذہب، تہذیب اور تاریخ پر مبنی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور انہیں اپنے مذہب، ثقافت اور تہذیب کے تحفظ کے لیے ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے۔ علامہ محمد اقبال دین کو محض عبادات تک محدود نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ دین کو ایک زندہ، متحرک اور ہمہ گیر نظام حیات مانتے تھے۔ ان کی شاعری میں قرآن کے مفاہیم،
پیغمبر اسلام سے محبت اور امت مسلمہ کی وحدت کا بار بار ذکر آتا ہے۔ علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ آپ کو بادشاہی مسجد کے قریب حضرت داتا گن شکر بخش کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ ان کی وفات سے پہلے ہی ان کے خیالات نے پورے برصغیر کے مسلمانوں میں ایک نئی بیداری پیدا کر دی تھی۔ علامہ محمد اقبال کا اثر صرف برصغیر تک محدود نہیں رہا، ایران، ترکی، افغانستان اور مشرق وسطی میں بھی ان کے خیالات کو سراہا کیا گیا۔ ایران میں انہیں اقبال لاہوری کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان کے خیالات آج بھی دینی، فکری اور تعلیمی حلقوں میں موضوع بحث ہیں۔ پاکستان میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو قومی شاعری کا درجہ حاصل ہے۔ ہر سال 9 نومبر کو یوم اقبال منایا جاتا ہے۔ ان کی تعلیمات کو نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے اور ان کے اقوال، اشعار اور خطبات آج بھی قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ علامہ محمد اقبال ایک ہمت جہد شخصیت تھے۔ فلسفی، شاعر، سیاستدان اور مسلح۔ ان کی فکر کا محور مسلمان انسان کی بیداری، خود شناسی اور عمل پر یقین تھا۔ ان کی شاعری صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک فکری تحریک تھی۔ ان کا پیغام آج بھی مسلمانوں کو خودی، اتحاد، علم اور عمل کی طرف بلاتا ہے۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک فرد اگر اخلاص، علم اور مقصدیت کے ساتھ کام کرے تو وہ قوموں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔